تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے تفسیر کا مطلب اور اس کا مدر سب متعین کیا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا کوئی بیان نہیں ہے، مطلب یہ اس کا مطلب ہی یہی ہے علم کی دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ فرمائے. تو اب اس میں سوال ہے نا، اب جب ہم اس نقطۂ نظر سے، اور بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی، اور اس میں کوئی جو کچھ دوست شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا زیادہ جو ہے نا کیا ثقیل گفتگو، تو میں انشاءاللہ آپ جو سنیں گے تو ان کو یقین ہوگا کہ ایسا نہیں ہے. اب بالکل کلیئر دو ٹوک، حالانکہ آپ اپنی کتاب میں ہر جگہ اپنے پوسٹوں میں بہت وضاحت سے لکھتے ہیں. خیر، تو اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے سب، ہم اس زاویے سے جب کتابوں کو دیکھتے ہیں، اب قرآن چلو ایک جلدی کتاب ہے ابھی، اب اس کی جب 40 45 50 120 جلدیں ہو رہی ہے، تو یہ تو سارا اضافہ ہی ہے نا پھر تو. ہاں، مطلب میرے سامنے 2 کتابیں رکھی ہیں، یہ قرآن مجید رکھا ہے، یہ تفسیر ہے. مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بات یہاں بیان کی گئی ہے وہی بات اس میں بیان ہوئی ہے. یعنی دونوں کا مقصد ایک ہے، صرف بیان کا فرق ہے. تو اگر یہ بیان کا فرق ہے پھر اس کا انکار، اس کا بھی انکار متصور ہونا چاہیے. بالکل. اگر یہ اصول نہیں ہے تو پھر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جسے ہم علم تفسیر کہہ رہے ہیں، یا تو ہم علم تفسیر کے علم ہونے کے شعور سے محروم ہیں، ٹھیک، یا پھر اس پر ان بنیادی سوالوں کی طرف متوجہ ہونے سے اعراض کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ رازی، قرطبی، یہ بڑے بڑے ہمارے نام ہے، مطلب شیعہ، سنی، زیدی، مطلب جتنے فرقے گزرے، اسماعیلیوں کے علاوہ میرے خیال سے، یا بہریوں کے علاوہ، تو سب نے اتنی جلدوں میں جو تفسیریں لکھی، تو خود مفسر بھی اس بات سے کے شعور سے عاری نظر آتا ہے آپ کو. دیکھیں، مطلب اب میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مجھے میرا مسئلہ یہ ہے کہ مفسر کیا کرنا چاہ رہا ہے، مطلب متکلم کی بات کا ابلاغ کرنا چاہ رہا ہے یا کسی فن کے نقطہ نظر سے اس کو کھولنا چاہ رہا ہے. اب اگر وہ کسی فن کے نقطہ نظر سے کھولنا چاہ رہا ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ وہ فن جس کے اصولوں کے تحت وہ بیان کر رہا ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. میں اب تفسیر کی طرف اس غرض سے متوجہ نہیں ہوں گا کہ میں نے متکلم کی بات سمجھنی ہے. صحیح، ٹھیک. مطلب میں اصل میں مجھے جو محسوس ہوا وہ یہ تھا کہ ہم نے درس نظامی میں، اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا، تفسیر پڑھتے وقت ہمارے پیش نظر یہ فرق ہوتا ہی نہیں ہے ایک. اور وہاں اگر کوئی چیز مقصود ہوتی ہی ہے تو وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جیسے مفسر متکلم کی بات کو ہی آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہے، اس کے سوا کوئی مطلب نہیں ہوتا. جی، مطلب ہماری پوری تاریخ بڑی ہے. اچھا، یہ اگر آپ اصولی طور پر دیکھیں تو تفسیر پر یہ اصول جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے یہاں مسئلہ نہیں بنا، مسلم لٹریچر میں نہیں بنا یہ مسئلہ. یہ عیسائی متون میں بھی یہ بنا، یہودی متون میں بھی یہ بنا، ہندی متون میں بھی یہ بنا. یہ تمام کے تمام جتنے مذہبی متون تھے ان کے متعلق یہ مسئلہ پیدا ہوا. مطلب وہاں پر پرابلم یہی آئی. میں بالکل خالص علمی مطلب دیانتداری کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میرے پیش نظر مذہبی زاویہ نگاہ جو کچھ ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے. ٹھیک ہے. میں مفسر کو کبھی الاؤ نہیں کروں گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں، اللہ تعالیٰ کے مقصود میں اپنا کوئی مقصد ایڈ کر رہے. میں کبھی اسے الاؤ نہیں کروں گا، میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا. میں صرف اس تفسیر کے لیے تفسیر کو تفسیر کی حیثیت سے قبول کروں گا جس میں متکلم کے مقصود کو آسان تر لفظوں میں بیان کیا گیا ہو. اور اگر مفسر یہ نہیں کرنا چاہ رہا تو وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، میرے الفاظ کی سختی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، وہ جھک مار رہا ہے. صحیح. وہ کس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہے، اور وہ بھی جس مقصود کو بھی سامنے رکھے گا، اس کے لیے قرآن مجید کو کیوں تختہ مشق بنانا ہے؟ دنیا کے بہت سارے متون اور بھی موجود ہیں. فنی نقطہ نظر سے ہزاروں متون ہیں جنہیں کھولا جا سکتا ہے. قرآن مجید کو ہی تختہ مشق کیوں بنانا ہے؟ اور قرآن مجید کو کی طرف ہماری توجہ اس غرض سے ہوئی ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن مجید کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ خارجی ہے. ایسا ہی صرف اور صرف مطلب جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو مطلب تشیع کے علم کلام یا تشیع کی مقولات میں بہت زیادہ وہ ہے، جسے مقصرین کہتے ہیں، مقصر کہتے ہیں. یعنی باخدا میں سچ بتا رہا ہوں، نبی اور نبوت کے یہ مقصرین جتنے بھی ہیں نا، انہوں نے تشیع
تسنن اور خارجیت کی تکثیر تو قبول نہیں کی، اس کی قیمت پر انہوں نے نبی اور نبوت کی تکثیر کر دی ہوئی ہے. بالکل. یعنی یہ قبول نہیں ہے انہیں کہ شیعت مقصور ہو یا اس کی سنیت مقصور ہو، بالکل، یا خارجیت مقصور ہو، یہ نہیں گوارا کیا. چاہے اس کی قیمت انہوں نے قرآن مجید کو نبی اور نبوت کی تکثیر کرنی پڑی ہے، ادھر بھی جا کے کر لی ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کیا. لیکن ان کا نظریہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے نا کہ یہ جو ہمارے خارجی فرقہ، سنی فرقہ، شیعہ جو بھی، وہ یہ کہتے ہیں جو ہمارے ان بڑوں نے جو سمجھا ہے وہ خدا کی مراد کو ہی سمجھا انہوں نے. ہاں ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ اس پہ کمپرومائز میں نہیں کر رہے. بلکہ ایک بار لطیفہ بتاؤں آپ کو، بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ اتفاق بھی یہ ہوا کہ ایک بڑے عالم دین کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے بالکل بے عینی یہی کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے آپ سے قرآن مجید کو زیادہ بہتر سمجھا. بالکل یہ کہیں گے. میں نے کہا صاحب آپ کے سلف نے آپ کے اسلاف نے جو کچھ سمجھا ہے وہ بھی کتاب کی شکل میں موجود ہے اور قرآن مجید بھی کتاب کی شکل میں موجود ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اسلاف مجھ سے زیادہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کتابوں میں بات ایک نہیں لکھی ہوئی، اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا میرے خیال سے. اب آپ غور فرما سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف والا ایشو وہ بالکل ایک دم خاموش ہو گئے. میں نے کہا ان دونوں کتابوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ان دونوں کتابوں میں بات ایک نہیں لکھی ہوئی. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اسلاف مجھ سے زیادہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، آپ اس کو چھوڑ دیں، جانتے ہوں گے، مجھ سے بہت بڑے عالم دنیا میں پڑے ہوں گے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بطور تفسیر کے جو کچھ میرے سامنے قرآن مجید کے فہم، تفہیم، تفسیر جو کچھ سامنے آیا ہے، ان دونوں کتابوں میں بات ایک نہیں لکھی ہوئی. یہ تو سامنے کی بات ہے نا. بالکل ایسے ہی. آپ اپنے اسلاف کو بطور حوالے کے جب بھی پیش کریں گے تو یہ تو کہیں گے نا کہ وہ بھی کتاب کی شکل میں ہی ہوگا نا. جی جی. تو دونوں کتابوں میں اگر ایک بات نہیں لکھی ہوئی تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اسلاف کی کتابوں پر تو انحصار کرو اور اس پر نہ جاؤ. کرو. دونوں کتابوں میں بات ایک نہیں لکھی ہوئی بھائی.